بار بھی اس نے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، ہلکا سا دبا کر اس کے کان کے پاس کہنے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو، پتہ نہیں کل کب آئے گی۔ بڑی شدت سے مجھے کل کا انتظار ہے جب میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھوں گا۔ میں ابھی اس سے سرگوشی میں محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ شاید اس کے دل کی بدگمانی صاف ہو سکے کہ زید بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ وریشا کے ہاتھ سے الگ کیا اور پھر کہنے لگا، شادی سے پہلے 9 خسر پھسر بھائی، اس کی اپنی ہی اٹکھیلیاں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا جب تمہارا وقت آئے گا تو یاد رکھنا میں بھی ایسے ہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ کہنے لگا، تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو میری باری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وریشا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہندی کی رسم گھر کے بہت بڑے وسیع صحن میں ہی کی گئی تھی۔ اگلے روز میری ملاقات وریشا سے ہال میں ہوئی۔ دلہن بنی ہوئی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن آج بھی اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی بھی رمق نہیں تھی، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں تھا۔ میری ساری بےتابیاں میری نظروں میں سمٹ آئی تھیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگا، زید اور میرے دوست دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، اتنی آسانی سے نہیں چاند چھوڑیں گے، پہلے تو تم پیسے نکالو۔ میں نے گھور کر سب کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ لیکن وہ لوگ بھی دروازے پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کافی بحث کے بعد بنا پیسے لیے انہوں نے میری جان نہیں چھوڑی۔ خیر، سب لڑکے جا چکے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کمرے میں اندھیرا کیوں تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو وہ حسین ستمگر بیڈ پر دلہن بنی لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات بھی متحیر کر گئی، اسے تو بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جب میں اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں تو حیرت سے اسے تکتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا، وریشا اٹھ کر بیٹھو، لیکن میرے پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے اسے جگانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں نے اسے ہلایا بھی، لیکن وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری رات برباد کرنے کے لیے اس نے نیند کی میڈیسن کھائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ سو رہی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں نے اسے ہلایا بھی، لیکن وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری رات برباد کرنے کے لیے اس نے نیند کی میڈیسن کھائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ سو رہی تھی۔ میرا دل جل کے رہ گیا۔ بھلا یہ کیا حرکت تھی؟ آج کی رات کے لیے کیا کچھ میں نے نہیں سوچا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ اس کا ہر خوف دور کر دوں گا۔